السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں چاند نگر کی شہزادی پارٹ 6۔ رات سرد اور تاریک تھی، ایک مخصوص خاموشی اور دھندہر سو چھائی ہوئی تھی۔ وہ بہت دیر سے سونے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کا ذہن اتنے ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا کہ وہ چاہنے کے باوجود سو نہیں پا رہی تھی۔ سینے تک کمبل اوڑھے سیدھی بیڈ پر لیٹی وہ ان کے ڈر سے کروٹ تک نہیں لے رہی تھی، کیونکہ وہ جاگ رہے تھے۔ ہمیشہ کی طرح سیل فون ان کے ہاتھ میں تھا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے موبائل ایک طرف رکھ دیا اور اس کی طرف دیکھا۔ کیا بات ہے دارین، نیند نہیں آ رہی؟ انہوں نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ پتہ نہیں کیوں اس کا دل بھر آیا، پتہ نہیں نیند نہیں آ رہی، اس کی آواز بھر گئی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ انہوں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ کچھ نہیں، وہ آنسو ضبط کر رہی تھی۔ انہوں نے اس کے گال پر ہاتھ پھیرا تھا۔ کیا بات تنگ کر رہی ہے، بتاؤ مجھے۔ انہوں نے اسے قریب کر لیا۔ وہ ہار گئی اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں اچھی لڑکی نہیں ہوں، میں بہت بری ہوں، اسی لیے میرے ساتھ ایسا ہوا۔ پہلے میرے بابا چلے گئے، پھر امی نے بھی کوئی پیار نہ دیا، میں اکیلی رہتی تھی۔ پھر دارا آ گیا، میرا دوست تھا، میرا بھائی تھا، مجھے بہت پیار کرتا تھا، میرا خیال رکھتا تھا۔ پھر آپ آ گئے، آپ نے پتہ نہیں کیوں ہمیشہ مجھے نظر انداز کیا۔ آپ نے مجھے دکھ دیے اور اذیت میں کرب سے روتی رہی۔ کسی کو میرا خیال نہ آیا، کسی نے بھی میری مدد نہ کی، مجھے ماں کا خیال رکھنے پر لگا دیا اور پھر ان کی موت کا الزام بھی میرے سر آ گیا۔ اگر عیشا واپس نہ آتی تو آپ مجھے اسی قید میں رکھتے، کبھی میری صورت نہ دیکھتے، کبھی میری بات پر یقین نہ کرتے، اور آپ نے کیا بھی نہیں۔ ہمیشہ مجھے برا سمجھا، مجھے غیر ذمہ دار اور لاپرواہ خیال کیا، مجھے قاتل قرار دیا، مجھے نظر انداز کیا۔ آپ نے مجھے دکھ دے کر مجھ پر ہاتھ اٹھایا، مجھ پر کھانا بند کر دیا۔ مجھے وہاں ڈر لگتا تھا، میں ہر وقت روتی تھی۔ وہاں تو صاف پانی تک نہ تھا، دن میں ایک وقت کا کھانا ملتا تھا، اور میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ مانگ کر تھک گئی۔ پھر مجھے ایک دن بتایا گیا کہ میں تو بے گناہ ہوں، وہ الزام تو غلطی سے لگایا گیا تھا۔ پھر آپ مجھے لے آئے دوبارہ سے۔ میری غلطی کہاں ہے؟ بس مجھے یہی نہیں پتہ چل رہا، میں کیوں اتنی سزا جھیلتی رہی؟ میرے گناہ کیا ہے؟ مجھے کوئی تسلی دینے والا تھا تو وہ صرف دارا تھا، اور اب آپ کہتے ہیں دارا کہیں نہیں ہے۔ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ صرف دارا ہی تو مجھ سے پیار کرتا ہے، وہ کیوں نہ ہو؟ اسے تو کبھی نہیں جانے دینا میں نے، اس کو تو ہمیشہ رہنا چاہیے۔ دارا کا وجود کیوں نہیں؟ وہ ان کے سینے سے لگی روتی جا رہی تھی۔ اس کی باتیں بے رابطہ تھیں، ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ وہ خاموشی سے اسے تھپک رہے تھے۔ یہ کتھا رس کا پہلا مرحلہ تھا، ابھی تو بہت کچھ باقی تھا، بہت کچھ کہنا اور سننا باقی تھا۔ بڑی عجیب بات تھی، انہوں نے آفس سے چھٹی لی ہوئی تھی، وہ سارا وقت اس کے ساتھ گھر ہی پر رہتے، ہر جگہ اس کے ساتھ اکٹھے کچن میں جاتے، وہ ان کے لیے کھانا بناتی، تو وہ بیٹھے اسے دیکھتے رہتے، پھر اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے تھے، اس کے بچپن کی باتیں پوچھتے تھے، وہ رک رک کر ان کو جواب دینے کی کوشش کرتی تھی، پھر سوچتی تھی پتہ نہیں کس بات پر وہ برا مان جائے، ناراض ہو جائے، اس لیے وہ بہت سوچ سمجھ کر جواب دیتی تھی۔ وہ اس کے ساتھ لان میں بیٹھتے، جہاں خوشبو تھی، تازہ اور کھلی ہوا تھی، اور مور تھے، وہ اس کے ہاتھ کی بنی چائے پیتے تھے اور کوئی بک لے کر اس سے ڈسکس کرتے تھے، اور صبح طلوع آفتاب کا منظر اسے چمکتے دن کے ساتھ دیکھنے کو ملتا تھا۔ وہ پھر اپنے سیاہ پر پھیلائے رات آتی تو اس میں سکون ہوتا تھا۔ وہ ان کے سینے پر سر رکھے ان کی دھڑکن اور سانسوں کو مدھم لے کو سنتی، اور اس کے مہکے ہوئے حصار میں کب اس کی آنکھیں بند ہوتی اسے پتہ ہی نہ چلتا تھا۔ اور پھر وہ اسے ایک دن مارکیٹ لے گئے۔ وہ حیرانی سے مر جانے کو تھی جب اسے انہوں نے اپنی پسند سے بہت سے خوبصورت لباس اور جوتے لے کر دیے، وہ جیسے کسی خواب کے سفر میں تھی، اور پھر خواب بھی ایسا جس سے آنکھیں کھولنا مر جانے سے زیادہ اذیت ناک تھا۔ وہ ہر صبح جاگنے کے بعد بھی بہت دیر تک انہیں دیکھتی رہتی تھی، اور بہت دنوں سے دارا بھی اس سے خفا تھا، وہ بھی ملنے نہیں آتا تھا۔ اتنی مہربانیاں اور ایسی نظر کرم، وجہ سمجھ نہیں آتی، نہ جانے کیوں یہ سب ایک سازش لگ رہا ہے۔ بھلا ماں کے جانے کے بعد جو میری شکل دیکھنے کے روادار نہ تھے، اب ایک دم سے ایسا کیا جادو ہوا، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ انہیں اب کیا ہو گیا ہے؟ کیا کریں گے اب وہ؟
کیا انہیں ماں کی موت بھول گئی ہے؟ انہیں تو ماں کے بغیر سانس نہیں آتا تھا، اور جب شبینہ باجی نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا تھا تب بھی ان کا وہ غضب اور قہر کیسے بھول سکتی ہوں میں؟ اب مجھے یہاں لے آئے ہیں، اس کے پیچھے یقیناً کوئی نہ کوئی سازش ہے۔ میں کبھی مان ہی نہیں سکتی کہ انہیں مجھ پر رحم آ گیا ہو۔ بھلا جو رحم 1.5 سال میں نہیں آیا، یہ کچھ دنوں میں کہاں سے پھوٹ پڑا؟ میری تنہائی اور اکیلے پن کا خیال ان کو کیسے آ سکتا ہے، جنہوں نے بس کل ملا کر مجھے 17 دنوں سے نوازا تھا؟ بلکہ دن کہنا بھی ان کی توہین ہوگی، رات کہنا مناسب ہوگا، اس کا قلم روا تھا۔ ویسے یہ کہنا مناسب ہوگا کہ یہاں آ کر مجھے اس عذاب سے تو نجات مل گئی ہے جو شیش محل میں ان کی قربت کی صورت سہنا پڑتا تھا، مگر یہاں تنہائی کا عذاب ہے۔ کوٹھی میں سارے مرد ملازم ہیں جن سے مجھے بات کرنے کی اجازت نہیں۔ ویسے اجازت ہو بھی تو میں نے کیا کرنا؟ مجھے ویسے ہی ہر چیز بری لگتی۔ ایسی تنہائی سے تو شیش محل اچھا تھا۔ شاید اسی لیے یہاں سے لے آئے کہ سب کی صورت دیکھنے کو ترسایا تھا، ادھر سب کی صورت کو ترسا مارا۔ ہو نہ ہوگا یہ بھی گھائل کرنے کا انداز۔ پتہ نہیں انہیں کیا ملتا ہے، شاید میری شکل سے ہی نفرت کرتے ہیں جو مجھے اتنی سخت سزائیں دیتے ہیں۔ اذیت دینے کا یہ عالم ہے کہ ہر وقت ساتھ رہتے ہیں، اتنی نگرانی کرتے ہیں جیسے میں ان کے خزانے چرا کر بھاگ جاؤں گی۔ حد ہو گئی ہے، یہاں تک کہ کھانا بناتے وقت بھی ساتھ رہتے ہیں۔ میں کون سا ان کے کھانے میں زہر ملا دوں گی؟ شاید شک کرتے ہیں، اور جب کھانا بنا کر سامنے رکھوں تو مجھے پہلے کھانے کا کہہ دیتے ہیں۔ ہاں نا، جیسے زہر ہو بھی تو پہلے میں مروں۔ افسوس، سنگ دل انسان یہ تو سوچے کہ میں نے تو شیش محل کی قید میں رہ کر کچھ نہیں کیا، اب کہاں سے کروں گی؟ اور رات کو ساتھ لپٹا کر سوتے ہیں، جیسے میں بھاگ جاؤں گی۔ بھاگ کے جاؤں بھی تو کہاں؟ اس شہر میں بھلا میرا کون ہے؟ اور اس شہر کی کیا بات، میرا کہیں بھی کوئی نہیں، جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اور باقی رہ گئی کتابوں کی بات، سب افسانوی باتیں، سب جھوٹ۔ میں کیا کروں ان کتابوں کا؟ یہ میری زندگی نہیں بدل سکتے۔ اب تو انہیں پڑھ کے بھی اندر کوئی خوش فہمی نہیں جاگتی، کوئی امید نہیں پیدا ہوتی، اور وہ مجھ سے یوں کتابوں کے بارے میں رائے مانگتے ہیں جیسے میں کوئی عالمہ فاضلہ ہوں۔ ظالم انسان میری سوچوں کو سلاخوں میں قید کر کے نہ جانے کون سی نظریاتی وسعت چاہتے ہیں، سمجھ نہیں آتا۔ مجھے دکھ ہوتا ہے، اور پتہ نہیں کیوں ہوتا ہے، دل چاہتا ہے پتھر بن جاؤں۔ بس اب کچھ دیر میں محسن وہ پتھر ٹوٹ جائے گا۔ میں اس کی سرد مہری پر محبت مار آیا ہوں۔ دارین، انہوں نے اسے آواز دی۔ وہ جو بڑی دیر سے آئینے کے آگے کھڑی بال سنوار رہی تھی، اس نے پلٹ کر انہیں دیکھا اور اس کی آنکھیں چندھیاسی گئیں۔ سیاہ شلوار قمیض میں وہ سنہری شہزادہ اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ ان کی ہائٹ اس سے کافی لمبی تھی، جبھی تو بمشکل ان کے سینے تک آ رہی تھی۔ اس نے آہستگی سے واپس پلٹتے ہوئے ہیئر برش واپس رکھا اور ان کی طرف مڑی۔ سبز رنگ کے فراک میں بال کھولے اس کا چہرہ بڑا روشن اور اس کی صحت پہلے سے کافی بہتر نظر آتی تھی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتے رہے، پھر اس کے بالوں کو چھوتے ہوئے مدھم انداز میں انہوں نے کہا تھا، خوبصورت لگ رہی ہو۔ دارین کی دھڑکنیں جیسے تھم سی گئی ہوں۔ آج وہ اسے ڈاکٹر رومانہ ندیم کے پاس لے کر جا رہے تھے، اس لیے انہوں نے اسے تیار ہونے کا کہا تھا۔ اس نے بال سمیٹ کر کیچر لگایا اور آہستگی سے ان کے ساتھ آگے والی سیٹ پر تھی۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی، اور وہ سامنے ونڈ اسکرین سے گزرنے والے مناظر کو بے حس نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تو یہ تھا وہ اسلام آباد جہاں آنے کی چاہت اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہشوں میں سے ایک تھی، اور اب وہ اس سمیت ہر خواہش سے دستبردار ہو چکی تھی۔ جب پیاس بجھ جائے تو بھلا پانی کی طلب کب بے چین کرتی ہے، اور جب وہ ڈاکٹر رومانہ کے سامنے گئی تو وہ اسے دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ ان کے ذہن میں ایسی دارین کا تصور ہی کہاں تھا؟ پہلے وہ 2 ابتدائی سیشنز تو خاموشی سے گزر گئے۔ ان سیشنز میں بس دارین تنہا تھی، اور ڈاکٹر رومانہ نے اس سے تفصیلی ڈسکشن کی تھی، اس کی زندگی کے ہر شعبے کو لے کر۔ ان دونوں
سیشنز کے بعد گھر آنے پر وہ انہیں چپ چپ اور الجھی الجھی سی دکھائی دینے لگی۔ البتہ تیسرے سیشن میں، جبکہ ڈاکٹر رومانہ نے حیدر کو بھی شامل کر لیا تھا اور اس میں دونوں کی زندگی کے وہ موڑ زیر گفتگو تھے کہ دارین کی حالت خراب ہونے لگی۔ وہ کسی سوال کا جواب دینے کے قابل نہ تھی۔ اس پر مستعد ہر سوال پر اس کی خاموشی کو دیکھ کر حیدر کا بولو دارین کہنا اسے سولی پر چڑھنے کے مترادف لگ رہا تھا۔ گھر واپسی پر وہ بے حد نڈھال ہو چکی تھی۔ معمول کے کام نپٹانے کے بعد بھی جب وہ سونے کے لیے کمرے میں نہ آئی تو حیدر کو تشویش نے آن گھیرا۔ وہ اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئے، کچن، لاؤنج، اسٹور، ہر جگہ چھان ماری مگر وہ کہیں نہیں۔ وہ پریشان ہوتے ہوئے اسٹڈی میں چلے آئے اور یہیں ان کی نظر اس پر پڑی۔ وہ کتابیں، ڈائریز اور صفحات کے درمیان بیٹھی تھی۔ ہر چیز اس کے گرد بکھری ہوئی تھی۔ وہ پاگلوں کی مانند کبھی ایک چیز کھول کر دیکھتی، کبھی دوسری۔ پھر اس نے قلم پکڑا اور ایک ورق پر تیزی سے چلانے لگی۔ وہ آگے بڑھے اور جب ان کی نظر اس کے چہرے پر پڑی، وہ ٹھٹک گئے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ آگے بڑھے تھے اور اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ وہ انہیں دیکھ کر ایک دم سی ڈر گئی، مگر یہ صرف لمحاتی کیفیت تھی۔ وہ اگلے ہی لمحے بلند آواز میں رونے لگی۔ میں پاگل نہیں ہوں، سنا آپ نے؟ پاگل نہیں ہوں میں، روتے چلاتے وہ ان سے کہہ رہی تھی۔ وہ حیران سے اسے دیکھتے رہے۔ کیا ہو گیا دارین؟ انہوں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ اس نے تیزی سے ان کا ہاتھ کو جھٹکا دے دیا۔ مجھے کیا ہوا ہے؟ کیا نہیں؟ اس سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کو کسی بات سے فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ سنا آپ نے؟ مجھے پتا ہے آپ کے نزدیک میں کیا ہوں، بہت اچھے سے آگاہ ہوں میں اپنی حیثیت سے۔ آپ کو قطعاً مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ آپ اب کیا چاہتے ہیں؟ مجھے پاگل ثابت کروانا چاہتے ہیں؟ کیوں لے کر جاتے ہیں مجھے اس ڈاکٹر کے پاس؟ کیوں؟ وہ بلند آواز میں چلا رہی تھی۔ کس طرح کی باتیں کر رہی ہو تم؟ انہوں نے بمشکل اپنے طیش پر قابو پایا۔ اپنے حواسوں میں ہو؟ اپنے حواسوں میں ہوں۔ آپ کیا جاننا چاہتے ہو مجھ سے؟ وہ پہلے سے بڑھ کر چلائی تھی۔ حیدر کی آنکھوں میں لہو اتر آیا۔ انہوں نے سختی سے اس کا بازو جکڑ لیا۔ تمہیں پتا ہے تم کیا کہہ رہی ہو اور کس سے کہہ رہی ہو؟ وہ گھرا کر بولے تھے۔ ایک لمحے کے لیے دارین کا رنگ زرد پڑ گیا۔ وہ سن سی انہیں دیکھتی رہ گئی۔ اپنی ماں کی موت کا بدلہ اس طرح لینا چاہتے ہیں کہ کسی کو آپ پر شک نہ ہو۔ کبھی مجھے چھت پر لے جاتے ہیں تاکہ دھکا دے سکے، کبھی ڈاکٹر کے پاس تاکہ پاگل ثابت کروا کر پاگل خانے بھیج دے۔ اپنے انتقام کے لیے اتنے لمبے چوڑے منصوبوں کی کیا ضرورت تھی بھلا آپ کو؟ وہ اذیت و غم سے بوجھل ہو کر سرگوشی نما لہجے میں بولی تھی۔ جسٹ شٹ اپ! انہوں نے لمحہ بھر میں ضبط ہو کر اس کے منہ پر ایک بھرپور تھپڑ مارا تھا۔ وہ زور سے دیوار سے ٹکرائی۔ اور میں آپ کو جانتی ہوں بہت اچھے سے۔ آپ کو کتنا ترس آتا ہے مجھ پر، آگاہ ہوں میں۔ وہ پتھر نظروں سے انہیں دیکھتی پیچھے کی طرف کھسک رہی تھی۔ انہوں نے دیکھا وہ سب صفحات اس کے گرد بکھرے تھے جن پر اس نے انہی کے اسکیچ بنائے ہوئے تھے۔ میں آپ کی قید میں 1.5 سال سے ہوں۔ چودھری صاحب، مجھے بے وقوف نہ سمجھیے گا، میں آپ کی سب اداؤں سے واقف ہوں۔ یہ تو آپ کے یہاں کی رسم ہے کہ قربانی سے پہلے جانور کو خوب کھلاتے پلاتے ہیں، اس لیے اتنی نظر کرم ہے مجھ پر آپ کی کہ مجھے قربان کرنا ہے آپ نے اب کی بار۔ وہ بدستور دروازے کی جانب کھسک رہی تھی۔ مجھے اچھے کپڑے پہناتے ہیں جیسے قربانی کے جانور کو سجاتے ہیں، مجھے کھانے کھلاتے ہیں، مجھے سیر کو لے جاتے ہیں۔ ساری باتیں تو صاف ہے، سیدھے اشارے مجھے سمجھنے میں دیر لگ گئی، مگر اب اور نہیں۔ میں آپ کو ہر پریشانی سے آزاد کر دوں گی، آپ کو اتنی لمبی منصوبہ بندی کی الجھنوں میں نہیں پڑنے دوں گی، میں خود کو ختم کر لوں گی۔ وہ زہریلے لہجے میں بولتی اٹھی اور ایک دم دوڑتی ہوئی باہر نکل گئی۔ وہ چند لمحے وہیں ساکت سے بیٹھے رہے، پھر ایک دم سے اٹھ کر اس کے پیچھے بھاگتے اس کے دوپٹے کی جھلک انہیں کچن میں نظر آئی تھی۔ جب وہ ممکنہ تیزی سے بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے کچن میں آئے تو وہ چھری کو ہاتھ میں لے چکی تھی اور انہیں کچن کے دروازے میں دیکھتے ہی اس کے چہرے پر عجیب سی نفرت اور وحشت پھیل گئی۔ اس نے پوری طاقت سے چھری ہوا میں بلند کی، جیسے ہر قیمت خود کو ختم کر لینا چاہتی ہو، مگر وہ زور سے چلائے تھے۔ دارین! نہیں، رک جاؤ دارین! ان کی بلند آواز میں چلانے پر دارین کا ہاتھ لمحہ بھر کو رکا تھا
اور اتنی مہلت ان کے لیے کافی ثابت ہوئی تھی۔ وہ تیر کی تیزی سے لپکے اور اس کے ہاتھ کو جکڑ لیا۔ جب دارین کو اندازہ ہوا کہ وہ ناکام ہونے والی تھی، وہ تو غصے، بے بسی اور جھنجھلاہٹ میں چھری کو اپنی ہتھیلی میں دبا لیا۔ تیز دھار چھری نے اس کی نرم و نازک جلد کو چیر کر رکھ دیا تھا۔ حیدر نے خوفزدہ ہوتے ہوئے اس کے ہاتھ میں سے چھری چھیننا چاہی، مگر اس کوشش میں وہ مزید زخمی ہو گئی، اور جب وہ آخر کار اس سے چھیننے میں کامیاب ہوئے تو وہ بے حد زخمی ہو چکی تھی اور خون تیزی سے فرش پر گر رہا تھا۔ کیا کر لیا ہے تم نے؟ تم پاگل ہو گئی ہو؟ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے دہاڑ اٹھے تھے۔ وہ تکلیف اور خوف سے تڑپ رہی تھی۔ ہاں، ہوں میں پاگل، سن لیا سچ، مگر ایک سچ اور بھی سن لیجیے۔ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں، بے حد نفرت، اور اس دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو مجھے آپ سے محبت کرنے پر مجبور کر سکے۔ نکاح سے تقریباً گرتے ہوئے اس نے بند ہوتی آنکھوں سے یہ آخری الفاظ کہے اور پھر بے جان گڑیا کی طرح ان کے بازوؤں میں جھول گئی۔ اس کی آنکھ آہستہ آہستہ کھلی تو درد اور اذیت کا گہرا احساس اندر تک سرایت کرتا گیا۔ وہ ان کے بیڈ روم میں تھی۔ اس کے ایک ہاتھ پر ڈرپ لگی تھی اور دوسرا ہاتھ پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا، جس سے درد کی ٹھیسیں اٹھ رہی تھیں۔ وہ بے حس نظروں سے چھت کو دیکھتی، پھر سے وہ سب یاد کر رہی تھی جو ہوا تھا۔ تو انہوں نے مجھے بچا لیا، اس نے حیرت سے سوچا۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور حیدر اندر چلے آئے۔ فون ان کے کان سے لگا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ میں ان کے جوس کا گلاس تھا۔ اسے جاگتے دیکھ کر انہوں نے فون بند کر دیا اور اس کے پاس چلے آئے۔ دارین نے انہیں قریب آتا دیکھ کر آنکھیں بند کر لی۔ وہ ان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اور جب وہ اس کے پاس آ کر بیٹھے تو اس کا دل چاہا وہ وہاں سے بھاگ جائے۔ وہ بے تاثر نظروں سے اس کو دیکھتے رہے، پھر آہستہ آہستہ اس کے گال پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ اتنا شک اچھا نہیں ہوتا دارین، میں اتنا برا بھی نہیں ہوں جتنا تم تصور کرتی ہو، نہ ہی میرا ایسا کوئی ارادہ ہے جیسے تم سوچتی ہو۔ میں صرف تمہیں ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، خواہ اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ تم ابھی بے خبر ہو، آگاہ نہیں ہو کہ تمہیں کیا ہوا ہے۔ میں جانتا ہوں تم بیمار ہو، مگر تم ٹھیک ہو جاؤ گی بہت جلد انشاءاللہ۔ ان کے انداز میں گہری صداقت تھی۔ اس کی ڈرپ ختم ہو چکی تھی۔ انہوں نے اسے اتار کر سائیڈ پر کر دیا اور اس کے برابر لیٹ گئے۔ دارین کا سانس مدھم ہونے لگا۔ انہوں نے اس کا زخمی ہاتھ اٹھا کر اپنے سینے پر اپنے سینے سے سر رکھا تو اس کے حلق سے راہ نکل گئی۔ انہوں نے بے ساختہ اس کا چہرہ دیکھا اور پھر تسلی دینے کے لیے دھیرے سے اس کی پشت کو تھپکا اور اس کے ماتھے پر لب رکھ دیے۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے نفرت کرتی ہو، براہ مہربانی مجھے دوبارہ مت بتانا، میرے لیے اس بات کی کوئی اہمیت نہیں۔ انہوں نے بہت سپاٹ سے لہجے میں کہتے ہوئے اس کا سر اپنے بازو پر رکھ دیا۔ اب مزید آنکھیں بند کرنے کی اداکاری کرنا بیکار تھا۔ وہ بے بسی سے سسک اٹھی۔ کسی قدر اذیت ناک تھا نا کہ وہ ان سے نفرت کا ڈھنڈورا پیٹنے کے باوجود بھی انہی کے بازوؤں میں تھی، ان کے لمس کو سہنے پر مجبور۔ اس کے رونے پر وہ کس قدر افسردہ ہوئے تھے۔ پھر اس کا چہرہ اونچا کیا تو وہاں درد اور آنسو تھے۔ انہوں نے بے ساختہ اس کی آنکھوں پر ہونٹ رکھے تھے اور اس کے سارے آنسو پی لیے۔ دارین کو کچھ اور شدت سے رونا آیا تھا۔ اس شخص کی مسیحائی بھی جان لیوا تھی۔ اور پھر بڑا عجیب ہوا، اس نے ہار مان لی، چپ چاپ شکست تسلیم کر کے ہتھیار گرا دیے۔ اس نے مان لیا کہ وہ بیمار تھی، اور یہ کیسی عجیب بیماری تھی جس میں بظاہر وہ بالکل تندرست تھی، مگر اس کے باوجود بھی وہ ادویات کھاتی تھی اور جو وہ ڈاکٹر پوچھتی اسے سر جھکا کر بتاتی تھی، اور پھر چاہے حیدر ہی کیوں نہ اس کے سامنے بیٹھے ہوئے اسے بولنا پڑتا تھا، اور وہ گھر آ کر یوں نڈھال ہو جاتی جیسے کتنی مشقت کر کے آئی ہو۔ اس کے ہاتھ کا زخم دھیرے دھیرے بھرتا جاتا تھا، اور 2 دن بعد جبکہ وہ خود اس کے سامنے بیٹھ کر اس کے بینڈیج بدل رہے تھے، انہوں نے بڑے اطمینان سے اس کے ہاتھ وہ پلندہ تھما دیا جو اس دن بکھرا پڑا تھا۔ یہ اسکیچ مجھے یہ پسند آیا ہے۔ انہوں نے ایک تصویر نکال کر اس کے سامنے رکھ دی۔ یہ وہ آخری اسکیچ تھا جو دارین نے بنایا تھا۔ حیدر کا خوبصورت چہرہ، اور اس چہرے پر موجودہ غصہ، ماتھے پر ناگواری کی شکن اور آنکھوں میں گہری سرخی۔ تم نے میرا اصلی چہرہ کیسے دیکھ لیا دارین؟ وہ حیرت سے پوچھ رہے تھے، اور وہ جانتی تھی اس حیرت کے پیچھے گہرا طنز اور غیظ و غضب چھپا تھا۔ اس کے لب کپکپانے لگے
اور آنسو ٹوٹی مالا کی موتیوں کی مانند بکھرنے لگے۔ اس کے پاس آنسوؤں کے سوا کوئی جواب نہ تھا۔ یہ شرمندگی کیا کم تھی کہ وہ اس کے راز سے آگاہ ہو گئے تھے۔ اس کا زخمی ہاتھ بدستور ان کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے گھٹنوں پر سر رکھا اور سسکیاں بھرنے لگی۔ وہ چند لمحے اس کو دیکھتے رہے، پھر اس کا ہاتھ بڑی احتیاط سے تکیے پر رکھ کر وہاں سے چلے گئے۔ ان کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ اسے اکیلا چھوڑ دیتے۔ تنہائی کی گود میں چہرہ چھپا کے اور لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہ کے بہائے ہوئے آنسوؤں کی قسم، دکھوں کا کوئی ایک رنگ، کوئی ایک مخصوص شکل نہیں ہوتی۔ تنہائی کی گود میں چہرہ چھپا کے بہائے ہوئے آنسوؤں کی قسم، ہم تو بس ایسے ٹوٹے پھوٹے کھلونے ہیں جن کے ساتھ کوئی ضدی اور تند مزاج بچہ غصے اور چڑچڑاہٹ کے عالم میں اٹھا اٹھا کر پھینکتا کھیلتا ہے۔ آج اس کے ٹیسٹ تھے اور صبح سے ہی وہ عجیب چڑچڑی اور زود رنج ہو رہی تھی۔ ہر 2 منٹ بعد وہ رونے لگتی۔ حیدر نے بارہا اسے چپ کروانے کی کوشش کی مگر بے سود۔ آخر وہ ان کے سامنے ضبط کھو بیٹھی۔ مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے کچھ بھی نہیں کروانا، مجھے مت لے کر جائے کہیں بھی، میں آپ سے التجا کرتی ہوں، خدا را مجھے مت لے کر جائے، مجھے کوئی ٹیسٹ نہیں کروانا، میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ وہ روتی جاتی تھی اور ایک طویل سانس لے کر اس کا ہاتھ تھام کر سہلانے لگے۔ ڈرنے والی کوئی بات نہیں دارین، میں ہوں گا نا وہاں تمہارے پاس، اور تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، میں یقین دلاتا ہوں تمہیں، اور یہ سب تمہارے لیے ہے دارین، تمہاری صحت کی بحالی کے لیے، اس کے بعد تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ وہ بڑے یقین سے اس کے ہاتھ سہلاتے ہوئے اسے تسلی دے رہے تھے۔ دارین کے آنسو مدھم پڑنے لگے۔ وہ تو ہمیشہ ٹھیک ہی کہتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہی ہوگا، اس نے آنسو ضبط کرتے ہوئے سوچا۔ اس کے بلڈ ٹیسٹ ہوئے اور سی ٹی اسکین لیا گیا، اور رات جب وہ اسے گھر لے آئے تو انہوں نے باقاعدہ اسے سہارا دینے کے لیے تھاما ہوا تھا۔ وہ اس قدر کمزوری محسوس کر رہی تھی کہ اس کی ٹانگیں لرز رہی تھیں۔ انہوں نے آتے ہی اسے بیڈ پر لٹا دیا اور جوس پلایا تھا، اور پھر اسے کمبل اڑا دیا، اور پھر خود بھی اس کے پاس آ گئے۔ اور بہت عجیب ہوا کہ انہوں نے اس دن کوئی فون کال اٹینڈ نہ کی۔ وہ اسے تسلی دیتے رہے اور اس کی بیماری کی نوعیت سمجھاتے رہے، اور اس کو بتاتے رہے کہ یہ ٹیسٹ اس کی ذہنی کیفیت کو جانچنے کے لیے تھے، اس کے علاوہ ان کا کوئی اور مقصد نہ تھا۔ وہ آگے سے بالکل خاموش رہی تھی۔ سارے راز عیاں ہو گئے تھے اور بڑے غلط وقت پر ہوئے تھے۔ وہ سوائے بے بس ہونے کے کچھ کرنے کے قابل نہ تھی۔ اس شخص کے انداز و اطوار بدل چکے تھے۔ وہ اپنے سارے تیر آزما چکا تھا اور اب شاید باقی کچھ نہ تھا۔ اب وہ صرف ان زخموں کو دیکھتا تھا جو اس کے ہاتھوں، اس کی باتوں سے، اس کے رویے سے لگے تھے، اور سوچتا تھا کہ یہ اس نے کیا کر دیا تھا۔ بہت دفعہ ہمارے حصے میں آنے والا نقصان خود اپنے ہی ہاتھوں آتا ہے۔ اب تو وہ بہت دن ہوئے ڈائری بھی نہیں لکھتی تھی۔ اسے علم تھا کہ وہ اس کے ہر بات، ہر احساس سے واقف ہو چکے تھے، اور یہی احساس اسے مار ڈالنے کو بھی کافی تھا۔ وہ ان سے نظریں ہی نہ ملا پاتی۔ کتنی بری تھی وہ اس کے لیے اتنا کچھ کر رہے تھے، اور وہ ان کے بارے میں کیا کچھ لکھتی پھرتی تھی۔ وہ خود کو اس قدر مجرم محسوس کرتی تھی کہ اس نے سب کچھ اکٹھا کر کے نچلے دراز میں ڈال دیا تھا۔ پھر 3 ماہ بعد دارا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ بالکل تندرست ہو گئی، کھلی رنگت اور روشن چمکدار آنکھوں کے ساتھ وہ ایک چہچہانے والی چڑیا بن گئی۔ حیدر چودھری نے اس کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ وہ اسے اپنے ساتھ پارٹیز اور فنکشنز پر لے کر جاتے تھے، وہ اسے سوشلائز کر رہے تھے۔ اس میں کانفیڈنس تو تھا، مگر اب انہوں نے اسے پالش کر دیا۔ اب وہ کھل کر ہنستی تھی، ان کے ساتھ باتیں کرتی تھی، مارکیٹ جاتی تھی، اپنی پسند سے کپڑے لیتی تھی، ان کے لیے کھانا بناتی تھی، فون پر اپنی امی سے بات کرتی تھی، اور وہ آفس جاتے تو وہ انہیں ٹیکسٹ کرتی تھی۔ ہاں، اب اسے موبائل استعمال کرنا بھی آ گیا تھا، اور انہوں نے اسے خود سکھایا تھا۔ پھر اس کے لیے انتہائی اعلیٰ برانڈ کا سیل فون لے کر آئے تھے۔ اس نے اپنے خوبصورت بالوں کو نہایت خوبصورتی سے تراشوایا تھا، اور جب شام ڈھلتی اور چراغ روشن ہوتے تو ایسے ہی چراغ اس کے اندر جلتے تھے۔ وہ خوبصورتی سے بال کھولے، سنہری رنگت اور خوبصورت لباس میں ان کا انتظار کرتی تھی۔
اب کہ زندگی بدل گئی تھی، وہ جیسے کوئی شہزادی تھی جو چاند نگر کی حسین وادی پر راج کرتی تھی۔ اس کا سنہرا شہزادہ اس کے ناز اٹھاتا تھا۔ یہ دلکش اور رنگوں سے بھری دنیا تھی، وہ جہاں کی عطر بیز فضا اس کے حسن کو دن بدن نکھارتی چلی جاتی تھی۔ حیدر چودھری، اس کی کہانی کا دوسرا کردار۔ یہ قصہ اس کی پیدائش کے بعد شروع ہوا، جب وہ بہت چھوٹا تھا اور اس نے اپنی ماں کا انتہائی خوفناک ایکسیڈنٹ دیکھا، جس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے ویل چیئر پر آ گئی۔ پہلے اسے ماں کو یوں بستر پر بیمار دیکھ کر ڈر لگتا تھا۔ وہ ان سے دور بھاگتا تھا اور سارا دن شیش محل کی راہداریوں اور دالانوں میں چکراتے گزار دیتا تھا، اور جب تھک کر واپس ان کے پاس آتا تو وہ اسے ساتھ لگا کر اس کا چہرہ صاف کرتی اور اس کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی اور پھر اس سے ڈھیروں باتیں کرنے لگتی۔ رفتہ رفتہ اسے یہ سب اچھا لگنے لگا اور دوبارہ سے وہ ان کے قریب ہوتا گیا۔ اور گھر میں کوئی اس کا ہم عمر نہ تھا، اس لیے وہ لاشعوری طور پر انہیں ہی سب کچھ ماننے لگا تھا۔ ماں کی معذوری کے بعد اسے انہیں زیادہ قریب سے جاننے کا موقع ملا، اور تب اس پر یہ راز آشکار ہوا کہ اس کی ماں بھی خود کلامی کی مریضہ تھی۔ ان کے نہ جانے کون سی سہیلی تھی جس سے وہ فرصت کے پہر اپنے دکھ سکھ بولتی تھی۔ بہت دفعہ حیدر ڈر گیا، وہ ابھی بچہ تھا۔ پہل یہ سمجھا کہ شاید ان میں سایہ آ گیا تھا۔ گاؤں کے ماحول میں یہ چیز بڑی عام سی تھی۔ وہاں سے سب لوگ ایسی کسی بھی عادت کو اول نظر انداز کرتے تھے اور پھر سایہ سمجھ کر خوفزدہ ہوتے، اور پھر آخر میں اس کا علاج عامل کے پاس ہوتا تھا۔ وہ بچہ تھا، مگر جو بڑا ہوتا گیا اس پر آیا ہوتا گیا کہ یہ کوئی سایہ نہ تھا بلکہ یہ ایک بیماری تھی۔ وہ یونیورسٹی کے لیے گاؤں سے باہر نہیں جانا چاہتا تھا، مگر باپ کی ضد پر اسے جانا پڑا، اور پھر وہاں کے چکا چوندھ دنیا نے اسے یوں اپنی طرف کھینچا کہ اسے گھر تقریباً بھول گیا۔ اب وہ چھٹیوں پر گھر آتا تو وہ سب بھول جاتا اور پھر سے ماں میں مگن ہو جاتا، مگر یہ دورانیہ بڑا مختصر سا ہوتا تھا۔ وہ واپس جاتا تو ایک بار پھر سے ماں کی تنہائی اس کے مشغلے ذہن سے نکل جاتی، مگر کہیں اندر ہی اندر جب وہ واپس آتا تو یہ خلش پھر سے تازہ ہو جاتی۔ اب بھی واپس آتا تو یہ خلش پھر سے تازہ ہو جاتی۔ اب بھی وہ کبھی اچانک ماں کے کمرے میں جاتا تو انہیں خود سے باتیں کرتے دیکھ کر عجیب سے احساس جرم کا شکار ہو جاتا۔ بہت دفعہ اس نے سوچا کہ ماں کو علاج کے لیے لے جائے تو کتنا اچھا ہو، وہ ٹھیک ہو جائے، ایک نارمل انسان جیسے زندگی جیے۔ اور جب اس کا ماسٹرز مکمل ہوا، اس نے حتمی فیصلہ لیا۔ اس نے سوچا کہ وہ انہیں اپنے ساتھ لے جائے گا اور کسی سائیکیٹرسٹ سے ان کا علاج کروائے گا، اور اس سلسلے میں اسے باپ کی اجازت درکار تھی۔ مگر جب یہی بات اس نے بابا سے کی تو ایک طوفان کھڑا ہو گیا۔ بابا کے نزدیک یہ سراسر پاگل پن تھا اور احمقانہ خیال تھا، اور وہ اس بات کو تسلیم کرنے پر قطعاً تیار نہ تھے کہ زبیدہ خاتون کسی بیماری میں مبتلا تھی، اور یہ تو ایک عادت تھی جس میں خاندان کی کئی خواتین مبتلا تھیں، اور کبھی کبھی مردوں نے اس سے درخواار اعتنا نہ جانا۔ اور اب حیدر کا دماغ جانے کیوں خراب ہوا تھا کہ وہ ایک فضول اور لایعنی بحث لے کر شروع ہو گیا تھا۔ اس نے ہر طریقے سے بابا کو سمجھانے اور منانے کی کوشش کر لی، مگر اس کی ہر دلیل، ہر بحث اور حوالہ بیکار گیا، کیونکہ مقابل فرسودہ عقائد تھے جن کو اپنی جگہ سے ہلانا چٹان کو ہلانے سے بھی مشکل تھا۔ کئی دن کے بیکار کوششوں اور ان سے سخت ترین جھگڑے کے بعد وہ واپس چلا گیا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے کوشش چھوڑ دی تھی، بلکہ وہ اسی طرح بار بار انہیں سمجھانے کی کوشش وقتاً فوقتاً کرتا رہتا تھا، مگر اس کے باوجود بھی رزلٹ صفر ہی تھا۔ وہ لوگ اپنے رواجوں اور سوچوں میں اتنے کٹر تھے کہ وہ بری طرح ناکام ہو گیا۔ یہ ناکامی اور جھنجھلاہٹ ہی تھی کہ اس نے واپس آنے کی بجائے وہیں رہ کر مقابلے کے امتحان کی تیاری شروع کر دی، اور اسی دوران بابا نے شبینہ سے اس کی بات طے کر دی۔ خود سے 1 سال چھوٹی اس چچا زاد کزن میں اسے ذرہ برابر بھی دلچسپی نہ تھی۔ ان کے حسن و جمال، ان کا شاعرانہ ذوق، ان کی ذہنی
سطح اور ان کی تعلیم، سب میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ باقی شکل و صورت تو خدا تعالیٰ کی دین تھی جسے بہرحال بدلا نہیں جا سکتا تھا۔ انہوں نے پہلی بار باپ کے آگے کھڑے ہونے کی جرات کی، بڑی دلیری سے اس رشتے کو ماننے سے انکار کر دیا، اور جب ان سے وجہ پوچھی گئی تو جیسا کہ انہیں پتہ تھا کہ یقیناً پوچھی جائے گی، اور انہوں نے بڑے اطمینان سے بابا کے سامنے بیٹھ کر کہا تھا، میں شبینہ کی دل سے عزت کرتا ہوں بابا، مگر میں اس کی زندگی تباہ نہیں کر سکتا۔ میں اسے زبیدہ خاتون نہیں بنا سکتا جس کی گھٹن ایک بیماری بن جائے۔ اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں، آپ رشتے سے انکار کر دیں۔ اس کے بعد ایک لمبا چوڑا جھگڑا ہوا تھا۔ انہوں نے اسے عاق کرنے کا فیصلہ کر دیا کیونکہ بات ان کی انا کی تھی، مگر اس سے بھی کچھ حاصل نہ ہوا۔ حیدر نے کسی بھی قسم کے دباؤ میں آئے بغیر ان کے فیصلے کو قبول نہ کیا۔ اس کا نام ویسے بھی ٹریننگ آفیسرز کی لسٹ میں آ چکا تھا۔ اسے باپ کی دولت کی ضرورت بھی نہ تھی۔ بابا نے اپنا آخری ترپ کا پتا بھی ضائع جاتا دیکھا تو شکست خوردگی کے عالم میں ہار مان لی۔ تقریباً 1 سال تک دونوں باپ بیٹوں کے درمیان بات چیت بند رہی۔ وہ آتا اور ماں سے مل کر چلا جاتا، مگر آخر کب تک؟ وہ ان کا اکلوتا بیٹا جو تھا، وہ اپنے بھائی کی خاطر بیٹے کو نہیں گنوا سکتے تھے۔ یوں انہوں نے بظاہر زبیدہ خاتون کی بات مان کر، مگر درپردہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہوئے اسے عاق کرنے کا فیصلہ واپس لے لیا۔ ہاں، مگر اس کے بعد انہوں نے اس کے ساتھ شادی کی بات نہ کرنے کی ٹھان لی، اور جب وہ CSP آفیسر بنا تو پورے علاقے کا فخر بن گیا۔ وہ گھر آتا تو ملاقاتوں کی لمبی قطاریں اس کی منتظر ہوتی، مگر اب وہ بہت کم آ پاتا تھا، اور اس کے باوجود اسے اپنی ماں کی تنہائی کا احساس تھا۔ وہ کسی صورت انہیں اکیلا نہ چھوڑتا۔ اگر اس کے باپ نے اسے اجازت دی ہوتی اور اگر وہ ان کے علاج کی حامی بھر دیتے تو آج ماں بھی شاید نارمل انسان ہوتی۔ اس کے اندر اس چیز کا شدید قلق تھا، اور شاید یہی بات تھی کہ جب ماں نے اس کے سامنے شادی کے لیے دارین کا نام رکھا تو اس نے لمحہ بھر ضائع کیے بغیر ہاں کر دی۔ اس کے پیچھے بنیادی طور پر 2 وجوہات تھیں۔ پہلی تو یہ کہ وہ ماں کی مرضی مان کر انہیں خوشی دینا چاہتا تھا، دوسری یہ کہ اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو کسی صورت اپنے ساتھ نہ لے کر جائے گا، بلکہ اسی حویلی ہی رکھے گا۔ وہ اپنے لیے کب شادی کر رہا تھا؟ اسے صرف ماں کے لیے ایک ساتھی کی ضرورت تھی جو ان کے ساتھ رہے۔ اگرچہ عائشہ شروع سے ان کی دیکھ بھال کرتی تھی، مگر اس کے باوجود ایک بہو اور ملازمہ میں زمین و آسمان کا فرق تھا، اور وہ بخوبی آگاہ تھے۔ اس فیصلے کے مد نظر انہوں نے کچھ بھی دیکھے اور پرکھے بغیر شادی کے لیے حامی بھر لی۔ ماں کی خوشی دیدنی تھی۔ انہوں نے بڑھ چڑھ کر شادی کی تیاریوں میں حصہ لیا تھا، اور پھر وہ اس سے نکاح کے لیے آئے اور سب کچھ ان کے سوچے سمجھے پلان کے مطابق ہوا تھا۔ وہ مزاجاً کرخت اور سرد مہر تھے، اس لیے انہیں اسے اپنی پسند اور مرضی کے مطابق ڈھالنے میں کوئی مزید پریشانی نہ ہوئی، جبکہ وہ تھی بھی گھبرائی سی، کم عمر اور قدرے بے وقوف سی لڑکی، مگر وہ خوبصورت بہت تھی، اور یہ بات انہوں نے اول دن سے ہی تسلیم کر لی تھی۔ شادی کے تیسرے دن وہ حسب منصوبہ واپس چلے گئے تھے، اور سب کچھ ویسا ہی ہوتا گیا جیسا وہ سوچتے تھے۔ دارین نے سب کچھ سنبھال لیا، اور جب بھی وہ فون کرتے ماں کے لبوں پر دارین کا ورد ہوتا، اور اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ انہوں نے سختی سے دارین کو تاکید کی ہوئی تھی کہ ماں کو قطعاً تنہا نہ چھوڑا جائے، اور وہ جانتے تھے کہ وہ ان کی کس قدر دباؤ میں تھی اور ان سے کتنا ڈرتی تھی، اور وہ عین وہی کرتی تھی جو وہ کہتے تھے۔ وہ خوش تھے، ماں کی تنہائی دور ہو گئی۔ وہ اپنے معمول کے مطابق آتے اور سارا وقت ماں کو دیتے، جو کہ اب زندگی سے بڑی مطمئن تھی، اور دارین کو بہو بنانے کے فیصلے پر مطمئن اور خوش تھی۔ مگر وہ بہرحال ایک مرد تھے، اور مرد بھی جو آفیسر ہونے کی ساری خصوصیات سے مزین تھے۔ وہ کہیں نہ کہیں خامی ڈھونڈ ہی لیتے تھے، اور ماں کے معاملے میں ذرا سی بھی کوتاہی برداشت نہ کرتے تھے۔ اسے ڈانٹ کر رکھ دیتے، اور انہیں اس بات کی بھی
پرواہ نہ رہی تھی کہ دارین کیا سوچتی تھی، اس پر کیا گزرتی تھی، اور شاید وہ تا زندگی لا علم ہی رہتے اگر ماں کی وفات کا حادثہ نہ ہوتا۔ کسی قدر خوفناک تھا اس کے لیے وہ سب، یہ کوئی ان سے پوچھتا تھا۔ تمام ثبوت و شواہد دارین کے خلاف تھے، یہاں تک کہ ماں کی دوائیاں تک غائب تھیں، اور تب وہ جو بڑے ٹھنڈے دماغ سے فیصلہ کرنے والے تھے، انہوں نے یہ فیصلہ غصے اور نفرت میں کیا، اور انتہائی قدم اٹھاتے ہوئے پنچایت میں اسے خود پر حرام قرار دے دیا، اور وہ اسے ایسی سزا دینا چاہتے تھے کہ وہ عبرت کا نشانہ بن جائے، اور پھر انہوں نے اسے قید تنہائی میں ڈال دیا۔ رہی سہی کسر شبینہ کے بیان نے پوری کر دی۔ وہ اسے واپس اسی کوٹری میں ڈلوا کر چلے گئے تھے، مگر اس بار کا جانا قیامت ہوا۔ بیچ راہ میں کھوٹی کرنے کو عیشا مل گئی اور سارا راز کھل گیا۔ وہ وہیں سے واپس پلٹے تو بلقیس کے ہاتھوں اتفاقاً ملنے والی اس کی ڈائریز ایک نئی کہانی کا عنوان لیے ان کی منتظر تھی۔ وہ وقت کا احساس کیے بغیر پڑھتے رہے، یہاں تک کہ سحر طلوع ہو گئی، اور اس کے ساتھ ہی ان کی آنکھوں میں رات ہو گئی۔ بچپن سے ہی ماں انہیں ایک کہانی سنایا کرتی تھی، چاند نگر کی شہزادی کی کہانی، اور بڑی عجیب بات تھی، دو چیزیں لازم و ملزوم تھیں، ان کا بچپن اور شہزادی۔ جب ماں انہیں شہزادی پر ہونے والے ظلم کی داستانیں سناتی تو ان کا خون کھول جاتا، بس نہ چلتا کہ ابھی جائے اور شہزادی کو اس ظالم دیو کی قید سے آزاد کر لائے۔ اس معصوم شہزادی کا صرف یہی تو قصور تھا کہ وہ اس خوبصورت دنیا کو دیکھنا چاہتی تھی۔ اتنی معصوم خواہش کی کیسی دردناک سزا ملی تھی شہزادی کو؟ وہ تو پھولوں اور کلیوں کو دیکھ رہی تھی جب وہ ظالم دیو اسے اٹھا کر لے گیا، اور پھر ہر گزرتے دن اس کے بڑھتے ہوئے مظالم، اور وہ اکثر رات کو سوچتا کہ وہ بھاگ کر جائے اور اس دیو کو مار ڈالے، مگر پھر سوچ میں پڑ جاتا کہ بھلا یہ چاند نگر کہاں تھا۔ وہ اور بہت دن لگانے کے بعد بہت بے تابی سے اس کہانی کا اختتام کا انتظار کرتے۔ جب اسے یہ پتہ چلا کہ شہزادی مر گئی تو اسے جیسے یقین ہی نہ آیا۔ اسے تو ساری کہانی میں یہ لگتا رہا تھا کہ کبھی نہ کبھی ضرور کوئی مسیحا آئے گا اور شہزادی کو بچا لے گا، شہزادی کے لیے ضرور کوئی شہزادہ آئے گا، تو سنہرے چمکدار رنگ والی مشکی گھوڑے پر سوار، اور جس کی تلوار لشک رہی ہوگی، وہ یقیناً آئے گا اور شہزادی کو اس دیو کی قید سے آزاد کرا لے جائے گا۔ مگر اس کی یہ تمنا پوری نہ ہو سکی، اور شہزادی اس ظالم کے دیے زخم سہتی سہتی اس دنیا سے چلی گئی۔ شاید اسے اب یہ یقین نہ رہا تھا کہ کوئی اسے بچانے آئے گا، اور جب اس کی امید ہی مر گئی تو اس نے زندہ رہنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ بھی مر گئی۔ اس رات وہ سو نہ سکا، بس کمبل میں منہ چھپا کر روتا رہا۔ اتنا دکھ تھا کہ بیان سے باہر تھا۔ اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں، آخر اس کہانی کا انجام کیا ہے۔ تو میرے ساتھ بنے رہیے، اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔